الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده في ذاته وصفاته لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان الله 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 مکھ چند بدر شاہ شاہ
سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جانا تھا سچ آقا تیرے دی میں شان تھا جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے وہ صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر نال قبر و حشر اے وہ صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر نال قبر و حشر وچ محشر پل تھی جد روسی گزر سب کوٹیاں تیسن تد فریاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما صلاک ما اکملک کتنے میری کتنے تیری سلام مشتاق کیا کتنے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود الی محمود احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر پیش کرنے تو بعد اس رب کائنات کا کروڑ شکر ہے جس ذات بابرکات نے سانو گناہگارانوں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری حاضرین و شفیع قبولیت عطا فرمائے اور جو کلی سنی اور سنائیے اللہ رب العالمین سامنے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز دوستو بزرگوں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سورۃ النور 18 سے 12 اور آیت کریمہ نمبر 30 ارشاد باری تعالیٰ ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تسی اپنے غلاماں نو میرے بندیاں نو میرا پیغام سنا دیو کل للمؤمنین اے محبوب مومنہ کو کہہ دیو صاحب ایمان لوگوں کو کہہ دیو جڑے ایمان لے آئے ہو جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور تانوں جنہوں نے نبی رحمت اور آخری نبی خاتم النبیین تسلیم کر لیا انہوں نے میرا پیغام دے دیو کہ تواڈے رب دا حکم ہے اے ایمان والو یغضوا من ابصارہم کہ اپنیاں نظراں تھلے رکھیا کرو اپنی نگاہاں تھلے رکھیا کرو نیچے رکھو اپنی نگاہوں کو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرو اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہاں واسطے یہ بہت صاف ستھرا ہے یہ بہت بہتر ہے کہ اگر وہ اپنی نظرہ نیمیاں کر لیں اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کریں کہ انہاں واسطے بہت صاف ستھرا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ کو انہاں دے کماں دا پتہ ہے اللہ کو انہاں دے کماں دی خبر ہے بچے جنہیں شرارتاں کرن دے نے انہاں بچیاں نوں سیٹ پائی کیوں جا بیٹے اے جنہیں کردے نے نا پہ نہ دو دو لا کے نہ پیچھے کر چلو نالیا تو تو وعدہ کرو کہ کہے گا اب وعدہ کرو کہ کہے گا اگلے جمعہ ایک شروع کرا گے تب اب تو جدا سے آپ نے شادی دا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک شروع کرا انہاں بتا دیو دو دو لا کے نہ بٹھاؤ ارشاد باری تعالی ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ اے ایمان والو اپنی نگاہاں نو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ انہاں واسطے بہت بہتر ہے اگر وہ یہ پاکیزگی اختیار کر ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ نو انہاں دے کماں دی خوب خبر میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی نہ صرف مردہ واسطے ہے بلکہ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا مسلمان عورتوں بھی حکم فرما دیو کہ وہ بھی اپنی نگاہاں تھلے رکھے اپنی نگاہاں نیچے رکھو اور اپنی نظراں جھکا کے رکھو مسلمان مردانوں اور مسلمان عورتوں دونوں اے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیتا ہے جی تو اس واسطے نگاہاں جھکا کے رکھنا اور حیا والی زندگی اختیار کرنا نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا تے اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی جوانی پاکیزہ گزاری اور آپ کو صادق تے امین فرمایا گیا اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی جڑی ہے وہ غیر بھی دیندے سن اور کافر بھی دیندے سن لہذا پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیشہ ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ غیر لوگ جڑے نے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صادق تے امین ہون دی گواہی پیش کرا خیر میرے دوستوں عزیز و بزرگوں، یہ کتنا ضروری ہے یہ عمل، یہ جڑا عمل اپنی نگاہاں نو جھکا کے رکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بے حیائی کی ابتدا جڑی ہے اکھ تو شروع ہوتی، پہلے اکھ غلط دیکھتی ہے اور پھر اکھ جڑی ہے یہ نگاہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دے تیراں چوں، سحر آلود تیراں چوں ایک ایسا تیر ہے جڑا بندے دے دل کو خراب کرتا ہے اور دل دے اندر بیماری کا باعث بنتا ہے، روحانی بیماری، کیونکہ ایمان کا تعلق جڑا ہے وہ دل نال ہے، تے اگر کسی دے دل دی سوچ خراب ہو گئی، دل کا خیال خراب ہو گیا تے او دی بربادی ہونا مقدر بن جائے۔ میرے دوستوں عزیزو بزرگو، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاماں دی ایسی ہی تربیت فرمائی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے، ضروری نہیں کہ وہ بے حیائی کرے، زناکاری کرے تے پھر ہی زنا کا حکم ہے، میرے پیارے نبی نے فرمایا اکھاں دا بھی زنا ہے، ہتھاں دا بھی زنا ہے، زبان دا بھی زنا ہے۔ رسول اللہ کی فرما رہے ہو؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا اکھاں نال بد نگاہی کرنا، حرام ویکھنا، یہ اکھاں دا زنا ہے۔ زبان نال نامحرم عورتاں نال گلاں کرنیاں اور نامحرم عورتاں نال فرمایا شہوت دی نظر نال اور شہوت دے خیال نال گل بات کرنی، ایک ہوندا ہے کہ کوئی ضروری گل یا کوئی مسئلہ یا کوئی ایسی یعنی کوئی دنیا دی یا دین دی کوئی ایسی ضروری بات کسی عورت نال کرنی پہ جائے، لیکن دل نو اپنے نو جڑا او شہوت کولوں تے بے حیائی دے خیالات کولوں بچا کے رکھن دا نام ایمان ہے۔ اور فرمایا کنا نال نامحرم دیاں گلاں سن کے تے شہوت محسوس کرنا، لذت محسوس کرنا، زبان نال گلاں کر کے اور شہوت لذت محسوس کرنا، حالانکہ اللہ دے نبی بھی گلاں کرتے سن غیر محرماں دے نال، لیکن وہ پاکیزگی نال زندگی گزارنے والے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی کرتے سن، علماء بھی کرتے، لیکن فرمایا کہ شریعت دی حد دے اندر رہ اللہ دے حکماں نو توڑنا نہیں۔ تو اس واسطے میرے دوستو عزیز و بزرگو، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامان مصطفیٰ اپنے غلاماں کی ایسی تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اچانک اگر تہاڈی نگاہ پہ جائے، پہلی نظر جڑی ہو معاف ہے، لیکن کوئی بندہ اگر بار بار دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کسی نامحرم عورت کو اگر شہوتیاں نگاہاں دے نال ویکھ دے، میرے پیارے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے شخص دیاں اکھاں دے اندر قیامت والے دن جہنم دیاں سلاخاں گرم کر کے اودیاں اکھاں دے اندر پھیریاں جان گیاں اور اکھاں دے اندر فرمایا جہنم دیاں گرم سلاخاں مار کے دے ڈیلے کر دیتے جان گے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر شہوت دی نظر دے نال نامحرم عورتاں نو ویکھو گے ایمان خراب ہو جائے گا، دل دی دنیا اجڑ جائے گی، رب کائنات والے کو اپنے ذکر دی دولت کھو دے گا اور فرمایا حلاوت ایمانی تواڈے کولوں کھو دی جائے گی، فرمایا تواڈے دل دی دنیا برباد ہو جائے گی، دل اندھا ہو جائے گا، دل سیاہ ہو جائے گا اور اللہ دی عبادت کے اندر سرور نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین آخری سزا جڑی دنیا دی زندگی دے اندر ہے اے دے گا، بد نگاہی کرنے والا ان آنکھاں دے نال حرام
کہ کوئی مولوی کہہ رہا، کوئی دنیا وار کہہ رہا، نہ کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے حبیب اعلان فرما دو اپنے غلاموں میرے بندیاں ایمان والوں نو کہہ دو اپنی نظر جھکا کے چلیا کرو اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، ذالک ازکیٰ لہم، تھوڑے واسطے بہت ستھرا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا اللہ کو تواڈے سارے کماں دی خبر ہے، اللہ کو تواڈے سارے کماں دی عزیزان گرامی قدر حضرت جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے نبی دے صحابی بازار دے اندر جا رہے ہیں، ایک عورت نے نگاہ پہ گئی، پہلی نگاہ حضور نے فرمایا اچانک میں جے معافی ہے جدوں بے نامحرم عورت دے چہرے تے تہاڈی نگاہ پہ جائے اپنی نظراں جھکا لیا کرو یا اپنا چہرہ پھیر لیا کرو، اگر بار بار ویکھو گے دل دی دنیا اجڑ جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، ایمان دی حلاوت کھو رہی جائے گی۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری نظر پہ گئی، خیال آیا وہ مالک حقیقی میرا رب کائنات ویکھ رہا ہے، میں انہوں ویکھنا پیا تے میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ دل دے اندر خیال آیا کہ میں تے اللہ دی نافرمانی کیتی، پیارے نبی دی نافرمانی کیتی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سی بد نگاہی نہیں کرنی، غلطی ہو گئی ہے۔ میرے دوستو ڈردیاں ڈردیاں اللہ دے نبی دی بارگاہ سے نہیں آ رہے کہ میرے خلاف کوئی آیت نہ نازل ہو جائے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم فرما دیتا تے صحابہ دے اندر شرمندہ ہو جاواں گا۔ میرے دوستو اجے ایک نگاہ یعنی پہلی نگاہ تو بعد دوسری نگاہ پہ گئی اور اس عورت نامحرم عورت کو دیکھ لیا، دل دے اندر خیال آیا میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے، جنگل کے اندر نکل گئے، سارے قطار ہو رہے ہیں، اللہ کو معافیاں مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دے، عدل کرے تے میرے نبی دے غلامہ دی شان ہے، صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، کہہ دے سبحان اللہ۔ صحابہ میرے نبی دے غلام، صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، ارے خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اللہ نے پیارے نبی دے صحابہ دی یہ شان جنگلات سے نکل گئے شرم دے مارے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دس دینا ہے۔ میرے دوستوں رب دی بارگاہ دے اندر استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، رب کائنات نو اس بندے تے رحم آ گیا۔ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتاں دی نیند اڑ گئی اور جناب علی نیند نہیں ہوندی، ساری رات رو رو کے رب کو معافیاں مانگتے رہتے ہیں تے میرا رب فرماتا ہے جیڑا بندہ میرے کو سچی توبہ کر لے میں اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں۔
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جبرائیل امین علیہ السلام نو بھیجا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باجا غلام سالبہ اے دے گھروں غلطی ہو گئی تے اللہ پاک نے بھیجا ہے اونوں بلا کے خوشخبری سنا دیو اللہ نے تینوں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے نبی نے دعا غلاماں بھیجا جاؤ وہ صحابہ نوں لب کے لے آؤ، گئے لب دے پھر وہ کیا کرے بیچارہ لب گئے ڈر دے مارے روئی جان کہنے لگے وہ تینوں سرکار بلا رہے ہیں کتنے غائب ہو گئے؟ کہنے لگا پہلو دسو سرکار نے فرمایا کی ہے، سرکار نے آخیا کی ہے، حکم کی فرمایا نے وہ میں کس منہ نال حضور دی بارگاہ جاواں میرے کولوں تے غلطی ہو گئی سی بھول ہو گئی سی اللہ نے کسی نو نہیں دسیا حضور نے انہاں دی یہ گل کسی سامنے بیان نہیں فرمائی خدا پردہ رکھیا ہے تے انہوں نے آخیا سانو مزید تے نہیں پتا صرف اتنا پتا ہے کہ سرکار فرماندے نے اللہ دا حکم آ گیا کہ اللہ نے تینوں معاف فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوست حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی نال آنسو آ گئے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں میرے بارگاہ سچیا کس منہ نال تیرے حبیب دی بارگاہ تے جاواں پر تو تے بڑا کریم ہے بڑا مہربان رب ہے اللہ تو اپنے بندیاں تے کتنا مہربان ہے اللہ تو اپنے بندے نوں معاف فرما دیتا اللہ میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اے میرے اللہ تیرا احسان عظیم کہ تو مہربانی فرمائی میری معافی دی اپنے حبیب کو خبر کر دیتی اللہ دے پیارے حبیب دی بارگاہ دے اندر آئے پیارے نبی نماز پڑھا رہے سن مغرب دی نماز اذان ہو چکی جماعت کھڑی ہو گئی آگے جب جماعت دے اندر شامل ہوئے حضور اللہ دا قرآن پڑھتے سن میں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضور یہ آیات تلاوت کر رہے سن چونکہ وہ عربی لوگ سن انہوں نے سمجھ آ رہی سی کہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تے اللہ اپنے بندے کو پوچھے گا قیامت والے دن یا ایھا الانسان اے بندے ما غرک بربک الکریم اور تو کیڑی چیز نے دنیا دی کیڑی شے پیچھے تو اپنے رب کولوں غافل ہو تو اپنے رب کولوں غافل ہو کیڑی چیز نے تینوں تیرے کریم رب کولوں دور کر دیتا اے جدوں آیتاں سنیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ آیتاں سنیاں وہ سمجھ والے سن میرے اللہ میں کی جواب دیاں گا ایک عورت نوں ویکھن واسطے میرے اللہ میں تیرے والوں اپنی توجہ ہٹائی اس عورت وال اپنی نظراں پھیر لیاں قیامت والے دن میں کی جواب دیاں گا دل دے اوتے ایسی گل حالانکہ اللہ فرما چکے میں انہوں معاف فرما چھڑیا ہے لیکن میرے دوستو آپ نے بے ہوشی تاری ہو گئی غش پہ گیا بے ہوش ہو کے دوران نماز ڈگ پے اور بے ہوشی دے عالم دے اندر آپ نو اٹھا کے گھر لے جایا گیا جب نماز ختم ہو گئی نماز تو بعد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ نماز دے دوران کی ہوئے عرض کی سونیا تہاڈا غلام سالبہ آیا سی لیکن جب تہاڈیاں آیتاں سن کے جڑا اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے میرے بندے کیڑی چیز نے تینوں میرے کولوں غافل کر دیتا میں دنیا دے پیچھے لگ کے میری محبت تو دور چلا گیا ہوں میری رضا تو دور ہو کے میری ناراضگی لے لئی اللہ میں کی جواب دیاں گا صحابہ بے ہوش ہو گیا میرے پیارے نبی پتہ لین واسطے گھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سر مبارک اٹھایا اپنی گودی چ رکھیا شفقت دے نال میرے آقا نے منہ تے سر تے ہاتھ رکھا اللہ کیسا خوش نصیب اکھاں کھلیاں حضور نے فرمایا صحابہ کی گل ہے عرض کی سونیا کچھ نہیں اکھاں چانسو آ گئے آقا ایک گناہ کیتا ہے تے دل دے اندر خیال آ گیا کہ آقا تانوں کی منہ کھاواں گا اپنے رب نوں
مبارک ہوئے اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما چھوڑے۔ آکھیا سونیا الحمدللہ میرے پیارے نبی دے جھولی چ سر رکھے ہیں، اللہ دا پیغام سن کے دنیا تو روح پرواز کر لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان جبیرہ تیرے روز حشر نو پردے رکھ لئی اے سونے مولا میرے دوستو یہ صحابہ کی زندگی سے اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی حسین زندگی، لیکن ساڈا حال کی ہے اسی اپنے وال ویکھیے تے ساڈا تے سمجھ لو بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کس طرح حضور نے فرمایا بد نگاہی کرنے والا اپنی اکھاں نال زنا کرتا ہے، بد نگاہی کرنے والا ایمان دی حلاوتوں میں محروم کر دیتا جاتا ہے، بد نگاہی کرنے والا دل مردہ کر دیتا جاتا ہے، بد نگاہی حرام ویکھن والا شہوت دی نگاہ نال غیر محرم عورت کو ویکھن والا فرمایا کہ تو آخری سزا دنیا دی زندگی دے اندر جیڑی دتی جاندی ہے او دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اتنا عظیم گناہ کیوں؟ فرمایا نگاہ تو کم چلدا ہے اور انہاں اکھاں نال بندہ گناہ ویکھدا ہے، بد نگاہی کردا ہے، او دے دل دی دنیا خراب ہوندی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایویں نہیں فرمایا کلندر لاہوری نے، آ فرمانے نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسی تے اینو گناہ سمجھ نہیں، ویکھن نو گناہ نہیں سمجھ۔ اور میرے دوستو ایک کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ بھی نہیں، کیڑا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے بد نگاہی کرنا، حرام۔ اور میرے دوستو توجہ کرو، اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں مینوں بہت افسوس ہے اس انسان دے جڑا بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اودے چ نمازاں دی کمی نہیں۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا نمازاں دی کمی نہیں، صدقہ دین دی کمی نہیں، سخی سخاوتاں بھی کردا ہے، عبادتاں بھی کردا ہے، ریاضتاں بھی کردا ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن ایسے گناہ کردا ہے اودے اس گناہ دی وجہ تو اودے سارے اعمال ضائع ہونا شروع ہو جاندے نے، سارے اعمال تے پانی پھردا جاندا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کیڑا کبیرہ گناہ ہے جدی وجہ تو اس انسان دے اعمال برباد ہو جاندے نے؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے بھی بڑا نمازی، ہے بھی بڑا سخی، ہے بھی بڑا نیک، ہے بھی بڑا چنگا، لیکن کی کردا ہے تنہائی دے اندر اودی تنہائی پاکیزہ نہیں، اودی تنہائی گندی ہے۔ فرمایا جدوں کلا ہوندا ہے اپنے اللہ دے سامنے کی جرم کردا ہے، فرمایا کلا بے حیائی کردا ہے، کلا بے حیائی کردا ہے، کلا بے حیائی کردا ہے۔ فرمایا تنہائی اودی پاک نہیں، اودی تنہائی پاکیزہ نہیں، حالانکہ انہوں پتہ چلنا چاہیے کہ قبر کے اندر جانا گا اوتے اور کوئی نہیں ہونا، یا تو ہے یا تیرا رب۔ او گلیاں گزارے گا تو راتاں وچ قبر دے، کس طرح گزارے گا؟ فرمایا حالانکہ وہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں کتنے ہزار سال قبر چ کلیاں رہنے تے جے دنیا تے تیری تنہائی پاکیزہ نہیں، اور پھر اس تنہائی دی گندگی دی وجہ تو ایک بندہ ظاہری طور پہ امامہ شریف سنتے ہیں، منہ تے داڑھی ہے، نمازی بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن تنہائی یقیناً میرے نبی نے اس دور کے بارے ارشاد فرمایا، کیوں کہ ساریاں تنہائیاں ہن پاک نہیں رہیاں۔
ساڈیاں تنہائیاں برباد ہو چکیاں نے میرے دوستو اگر کلے نہ بیٹھ کے موبائل تے اسی زور زمانے دا گندے اسی ویکھنے ہاں سننے ہاں ویکھنے ہاں سننے ہاں لذت محسوس کرنے ہاں کہ او برائی ہے جیڑی برائی میرے سارے عملاں تے پانی پھیر دی جا رہی ایتھے استغفر اللہ کہتا کہ اللہ سانو معاف کرے میرے دوستو صحابی رسول دی ایک نگاہ پیاری نام محرم نے 40 دن تک رو دے کتنی دیر تک 40 دن تک رو کے اللہ کو معافی مانگی تا اللہ نے حکم نازل کیتا میرے نبی اور خوشخبری دے دیو کہ اللہ نے تینوں معاف کر اور آج دے دور چ لوگ کہندے نے اسی بڑا درود پڑھنے ہاں بڑیاں دعاواں کرنے ہاں نبی پاک دی زیارت ہی نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ اسی بڑیاں دعاواں کرنے ہاں بڑا درود پڑھنے ہاں حضور دی زیارت نہیں ہوندی تے حضور دی زیارت کینج ہوئے جدوں تیریاں اکھاں پاک نہیں تیری زبان پاک نہیں تیرے کان کے حواس نے حواس خمسہ اے تیرے حواس پاک نہیں جیڑی زبان نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں نا محرم عورتاں نال کر لے گا اس زبان نال حضور نال کس طرح گل کرے گا اور جڑیاں گلاں نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں شہوتیاں گلاں نا محرم عورتاں نال کر لے گا او تیرے کان حضور دی گل بھی نہیں سننے تے جڑیاں نگاہاں دے نال حرام ویکھ ویکھ کے لذت محسوس کرے گا بد نگاہی کرے گا نا محرم عورتاں نوں ویکھ ویکھ کے لذت محسوس کرے گا میرے پیارے نبی نے فرمایا تیرے دل دی دنیا برباد ہو جائے گی حلاوت ایمانی کھو لائی جائے گی حضور نے فرمایا میرے غلاموں اگر تسی جا رہے ہو اچانک پہلی نگاہ دی معافی ہے لیکن اس تو بعد اپنی نگاہ جھکا لو اور اپنے آپ کو بچا لو فرمایا میں محمد عربی محمد رسول اللہ تانوں ضمانت دینا اپنی آنکھاں جھکا لو گے اللہ تواڈے دل نوں نور فرماوے گا اللہ تواڈے دل نوں نور فرماوے گا اللہ تواڈے دل چ نور پیدا فرمائے گا حلاوت ایمانی نصیب فرمائے گا تسی محسوس کرو گے کیوں کہ مینوں میرا اللہ ویکھدا میرا اللہ مینوں بولو نا میرا اللہ مینوں فرمایا اپنی نگاہ جھکا لو گے اور اپنی نگاہ جھکا لو گے خیال کرو کہ میں کیویں ویکھاں میرا اللہ مینوں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ وچ نوجوان آیا کہنے لگا میں حضور دی زیارت کرنا چاہنا آپ نے وہاں اکھاں چکھاں پا کے ویکھیا اللہ دے ولی نے اکھاں چکھاں پائیاں آپ نے فرمایا کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے اجے تینوں استغفار کی ضرورت ہے انہاں اکھاں دے نال جنہاں اکھاں دے نال نا محرم نوں ویکھ ویکھ کے اپنی اکھاں گندیاں کرنیاں نہیں انہاں اکھاں نوں رو کے اللہ دی بارگاہ وچ معافی مانگ آنسو بہا انہاں اکھاں چوں آنسو بہایا کر رویا کر رو رو کے اپنے رب نوں منائے گا فرمایا تیرے گناہ انہاں آنسواں دے ذریعے نکل جان گے اکھاں دا وضو کر لے اکھاں نوں پاک کر لے جدوں تیریاں اکھاں پاک ہو جان گیاں فرمایا جتن اکھاں پاک ہو گئیاں دل پاک ہو جائے گا دل پاک ہو گیا حضور کا دیدار ہو جائے گا عزیزان گرامی قدر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کرنے والا اور نوجوان سچی توبہ کرتے آپ دے دستے میں ہو جاندے توبہ کر لیندے اللہ کو معافی مانگدا یا اللہ اج تو بعد کسے غیر نوں نہیں ویکھاں گا غیر محرم نوں بری نظر نال نہیں ویکھاں گا اللہ تیرے نال وعدہ کرنا وعدہ کر لیا توبہ کر لئی میرے دوستو نماز ادا کر کے جا رہا سی کوئی پرانی سہیلی مل گئی پرانی جس نال تعلقات ہو کے آ گئی آگے کہنے لگی آج کل تو کوئی لفظ نہیں کرا رہا آج کل تو کوئی بول چال نہیں کر رہا آج کل کوئی ملاقات نہیں کر رہا خاموشی نال گزر جاتا ہے رستہ بدل گیا دوسرا دن آیا عورت نے دوسرے رستے کو روکیا تیسرا دن آیا پھر سارا دن نہیں ٹائم لگا عشاء کی نماز پڑھ کے نوجوان جا رہا ہے رستے کے اندر عورت نے رستہ روک لیا کہنے لگی کی گل ہے میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے کیوں نہیں میرے کو ویکھدا کہنے لگا کیویں ویکھاں اب میرے
جب اس عورت نے میرا جواب سنیا شرمندہ ہو گئی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ چ توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اللہ دے پھلیاں نے انج پاکیزہ زندگی اس واسطے یاد رکھو اسی بد نگاہی نو گناہ تصور نہیں کریں، لیکن حالانکہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور بندے دے ایمان دی بربادی دا ذریعہ ہے۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ لوگ بڑے نمازی ہوں گے، بڑے سخی ہوں گے، بڑی واضح کرنے والے ہوں گے، بڑے تقوی والے ہوں گے، لیکن انہاں دیاں تنہائیاں بعد نہیں ہوں گیاں، کلیاں بہ کے گناہ کرن گے، اللہ دی نافرمانی کرن گے اور اللہ دی حیا نہیں کرن گے، کلیاں بے حیائی کرن گے۔ او تسی سارے جاندے ہو کہ کلیاں کیڑے کیڑے پہلے کام سانو عادتاں پیاں نے، اس واسطے انہاں سارے کاماں تو توبہ کر لئیے، اللہ کو رجوع کر لئیے، اللہ کو معافی مانگ لئیے۔ زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں، زندگی موت دا کوئی پتہ میرے دوستو پتہ نہیں، اے ساڈا جمعہ آخری زندگی دا ہوئی، اے نماز آخری ہوئے، اے گھڑی آخری ہوئے، کوئی سانو پتہ یقین نہیں۔ اس کو پہلے پہلے اپنے اللہ نال صلح کر لئیے، جیڑے گناہ کبیرہ گناہ دی وجہ تو بندے نو مرتے دم کرنا نصیب نہیں ہوتا، انہاں چوں ایک عظیم کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی دے اندر حرام نظراں نال بد نگاہی کرتا ہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ حکم اللہ دے رسول دا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں دے چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نظراں دے اندر حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔